اسلام آباد میں عثمان مرزا نامی بااثر شخص نے ایک گھر میں گھس کر ایک نوجوان اور لڑکی کو برہنہ کر کے نہ صرف ان پر تشدد کیا بلکہ ان کی ویڈیو بھی بنواتا رہا۔ سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل ہوتے ہی پولیس نے سخت ترین ایکشن لے لیا۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں فاروق بڑائچ۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں ایک لڑکا ایک لڑکی اور لڑکے کو دونوں کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے اور ان کو زبردستی غلط کام کرنے پہ مجبور کر رہا ہے، اور ایک لڑکی جو ہے اس کی وہ شرٹ ریموو کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ اس ویڈیو میں جو لڑکا یہ سارے کام کر رہا ہے، عثمان مرزا اس کا نام بتایا جا رہا ہے۔ یہ ویڈیو کیسے وائرل ہوتی ہے، ان لڑکی اور لڑکے کی کہانی کیا ہے، اور اس کی فوری طور پہ اسلام آباد پولیس ایکشن میں آتی ہے، وہ گرفتاری عمل میں لائی جاتی ہے۔ یہ ساری کہانی کیا ہے، آپ کو پوری کہانی شروع سے لے کے آخر تک بتاتے ہیں۔ جی، ہمارے ساتھ ایس پی صدر اسلام آباد فاروق امجد بٹر صاحب موجود ہیں۔ بٹر صاحب، یہ کس طرح سے یہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی ہے، لڑکی اور لڑکے دونوں پہ تشدد کیا جا رہا ہے، یہ کون لوگ ہیں، واقعہ کیا ہے، ہوا کیا؟ اچھا جی، یہ کل رات تقریباً جو ہے نا وہ 10:30 بجے ہمیں ویڈیو ملتی ہے جو ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، وہاں سے جب ہمیں ویڈیو ملی ہے تو پتہ چلا کہ جی ایک بندہ جس کا نام عثمان مرزا ہے، عثمان مرزا جو ہے نا وہ ایک لڑکے اور لڑکی کے ساتھ بڑی انسلٹنگ بیہیویئر اس کا، اور بڑا ڈیگریڈنگ، اور یہ سمجھ لیں کہ بڑا ایک گریویس قسم کی سچویشن میں ہمیں ساری چیز نظر آتی ہے کہ ایک فلیٹ کے اندر ایک لڑکی اور لڑکا ہے، وہ ان نون ہے، ہمیں نہیں پتہ، لیکن اس لڑکے کا نام ہمیں جو ہے نا وہ پتہ چل رہا ہے۔ یہ ان کے ساتھ بدتمیزی بھی کرتا ہے، ان کو مطلب برہنہ بھی کرتا ہے، اور یہ ساری ویڈیوز جو ہے نا سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں۔ جو ہی یہ واقعہ رپورٹ ہوتا ہے تو چونکہ اسلام آباد کا بیچ میں آ رہا تھا تو ہم فوری طور پہ الرٹ ہو گئے، تو ودن 2 to 3 hours ہم نے اس بندے کو آئیڈینٹیفائی کیا اور اس کو ہم نے اریسٹ کر لیا۔ جب ہم نے اس کو اریسٹ کیا تو ساتھ ہی ہماری ایف آئی آر کا پروسیس بھی ہم نے سٹارٹ کیا ہوا تھا۔ ایف آئی آر ہو گئی، یہ بندہ اریسٹ ہو گیا، اور ساتھ ہی اس کی جو انیشل انویسٹیگیشن تھی، انیشل انویسٹیگیشن میں اس نے کلیئر کیا کہ بنیادی طور پہ یہ E11 میگنم اپارٹمنٹ 4th فلور کا یہ ایشو ہوا تھا۔ اس کے مطابق اس نے یہ فلیٹ جو ہے وہ رینٹ لیا ہوا تھا، اور جب یہ وہاں پہ اس فلیٹ میں پہنچا ہے تو اس وقت یہ اور اس کے ساتھی شاید نشے میں تھے، تو اسی دوران اس نے دیکھا کہ ایک لڑکی اور لڑکا اس کے اپارٹمنٹ کے اندر ہیں۔ جب اس لڑکی اور لڑکے کو اس نے دیکھا ہے تو اسی مطلب سچویشن میں یہ ہائپر ہوا ہے، اور اسی سینیریو میں جو آگے پھر ساری 4-5 ویڈیوز ہمارے سامنے آتی ہیں، یہ اسی سینیریو کا ایک ری ایکشن فیز ہے۔ اور یہ فیز جو ہے یہ بنیادی طور پہ یہ سمجھ لیں کہ سیکشول ہراسمنٹ، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا انٹیمیڈیشن، اس کے ساتھ ساتھ ایک انسلٹ، یہ ساری چیزیں اس میں انکارپوریٹ ہوتی تھیں۔ اب چونکہ لڑکی اور لڑکے کو فوری طور پہ ٹریس کرنا ہمارے لیے پاسبل نہیں تھا کیونکہ ہمارے پاس کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا، تو ہم نے فوری طور پہ اپنی مدعیت میں، یعنی پولیس کی مدعیت میں، ایس ایچ او نے تھانہ گولڈا کی حد میں فوری طور پہ ایف آئی آر دے دی۔ اس میں وہ بار بار جو ہے لڑکا وہ دھمکیاں بھی دے رہا ہے، اور وہ لڑکی کو بھی مجبور کر رہا ہے کہ وہ کپڑے اتار دے، ان دونوں کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ کچھ غلط کریں وہاں پہ۔ تو یہ جو ساری ڈیٹیل تو آپ کے پاس جو ویڈیوز آئی ہیں، یہ تفصیل یہیں تک ہے؟ کیونکہ لوگ اس پہ طرح طرح کے سوال اٹھا رہے ہیں کہ پتہ نہیں شارٹ ویڈیو آئی ہے، اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا لڑکی کے ساتھ، تو ابھی تک لڑکی اور لڑکا بالکل ٹریس نہیں ہو سکے۔ لڑکی اور لڑکا ٹریس ہو گئے، ہماری کوشش ہے کہ ان کو مطلب جا کے ان کی اسٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ کر لیں۔ یقینی بات ہے وہ وکٹمز ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارا جو ہے نا ایک سمپیتھیٹک ایٹیچیوڈ بھی ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ان کو بھی فی الحال فوری طور پہ جو ہے نا پبلک کے سامنے لایا جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کی اسٹیٹمنٹ ضرور ریکارڈ کی جائے، لیکن مطلب اس طریقے سے کہ ان کے کوئی فیلنگس ہرٹ نہ ہوں۔ سیکنڈلی، پبلک کو ڈائریکٹ فیس نہ کرنا پڑے، کیونکہ یہ ایک ان کے لیے بڑا ہیوملیشن ہے۔ تو وہ ٹریس ہو گئے ہیں، لیکن ابھی ان کا نام لینا مناسب نہیں ہے، لیٹر سٹیج میں ہم آپ سے ضرور یہ شیئر کر دیں گے۔ سیکنڈلی، اس کے ساتھ جو ہے نا وہ 3-4 اور لڑکے تھے، جن میں سے 2 لڑکے ہم نے اریسٹ کر لی ہیں۔ ایک کا نام فرحان ہے اور ایک کا نام عطاء الرحمان ہے۔ تو فردر انویسٹیگیشن ہم نے اس میں پھر 2 دن کا ریمانڈ لے لیا، تو فزیکل ریمانڈ کے دوران چیزیں ہماری کلیئر ہو جائیں گی۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو لڑکا یہ سارا کام کر رہا ہے عثمان مرزا نامی، یہ کوئی بااثر آدمی ہے اور طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، کیا یہ کس حد تک بات ٹھیک ہے؟
اچھا، اس چیز میں دیکھیں ہماری جو پولیس کا جو فرسٹ ہینڈ رسپانسبلٹی تھی وہ یہ تھی کہ ایف آئی آر رجسٹر کریں اور اس کو اریسٹ کریں. اب جو فردر پروسیڈنگز ہیں اس پہ یہ بندہ کس حد تک اثر انداز ہو سکتا ہے، ایٹ لیسٹ پولیس کی حد تک تو ہم شور ہیں کہ اس پہ اثر انداز ہم نہیں ہونے دیں گے اور انشاءاللہ جو میرٹ ہوگا اس پہ ڈسپوز آف کریں گے. تو میرا نہیں خیال کہ وہ با اثر ہے یا نہیں ہے، اسے فرق نہیں پڑتا. فرق اس چیز سے پڑتا ہے کہ ہم کس حد تک اس کو سنسیریٹی کے ساتھ پرسو کرتے ہیں. جب اس طرح کا کوئی ویڈیو وائرل ہوتی ہے، ویڈیو سامنے آتی ہے، تو اس میں پولیس خود اس میں مدعی بن جاتی ہے، اور اس طرح کی کوئی چیز سامنے آتی ہے تو ایسی پوزیشن میں خاص طور پہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو یہ پتہ چلے، آگاہی آئے کہ اگر اس طرح کی کوئی ویڈیو آتی ہے جب آپ کسی پہ ظلم کرتے ہیں تو کیا اس کے اوپر چارجز آتے ہیں. اچھا، وہ چارجز تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہر سچویشن جو ہے نا، ہر سینیریو ڈفرینٹ ہوتا ہے اور سیکشنز آف لاء بھی اس میں ڈفرینٹ اپلائی ہوتے ہیں. ہماری طرف سے یہ تھا کہ جی یہ چیز ان اٹینڈڈ نہ رہ جائے، اور جہاں پہ بھی اس طرح کا مسئلہ ہو کہ ہمیں مدعی نہ مل رہا ہو اور کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو تو پولیس مدعی بنتی ہے، اور ہم اس طرح کے سینکڑوں کیسز کرتے رہتے ہیں. تو اس میں بھی ہماری جو انٹینشن تھی وہ یہی تھی کہ ہم مطلب اس چیز کو ان اٹینڈڈ نہ چھوڑیں، اور جو کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ بعد میں بھی ہم ٹریس کر سکتے ہیں، اور ہم نے وہ بندے ٹریس کر بھی لیے ہیں. متعلقہ جو لڑکی ہے وہ خیر خیریت سے ہے، مطلب اس کی شناخت کے علاوہ میں یہ بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ لوگ اس پہ بار بار پوچھ رہے ہیں، تو اس لیے ہمارا یہ فرض ہے کہ وہ خیر خیریت سے ہیں. جی بالکل، وہ خیر خیریت سے ہیں اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ جلدی رابطے میں آ جائیں گے، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم ان کی اسٹیٹمنٹ لے کے ان کو جو ہے نا شامل تفتیش کر لیں.